السلام علیکم. احسان دانش کا سلام پہنچے. بہت ایک بزرگ کے ساتھ میں یہ آپ دیکھ رہے بزرگ، یہ اس حلیے میں ہے، ٹوپی میں ہے، چادر میں ہے. یہ چیف جسٹس جناب خلیل الرحمان رمدے صاحب تھے. پاکستان میں عدالت کے اعلیٰ عہدے پر رہے چیف جسٹس. عجیب بات یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کیوں بات چیت کر رہا. یہ بلتستان میں کیسے ان پر ان کی نظر پڑی، کیوں وہاں پہنچے، پھر کس طرح سے آپ نے ایک سکول کا قیام عمل میں لایا. انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم بہتر انداز میں دلانی چاہیے. اس خیال سے بلتستان آئے، وارد ہو گئے، بہت پہلے کی بات ہے. اور اب وہاں یونیورسٹی بننے والی ہے. کہاں؟ بلتستان کے بلتستان کے گانچھے کے تھغس میں. اور اس کی انوگریشن بالکل تیار ہے. مجھے یہ شرف حاصل ہوا، بلکہ زیارت ہو گئی، رمدے صاحب سے ملاقات کی زیارت. میں بہت نہال ہوں، بہت خوش ہوں. ان سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اعزاز سمجھ رہا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، شکر اللہ کا. سر بڑے لوگ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں بڑے عہدوں سے، اور آپ بھی ایک اعلیٰ عہدے سے چیف جسٹس، اور وہاں سے خلیل الرحمان رمدے صاحب ریٹائرڈ ہو کر کیسے بلتستان پہنچے تھے؟ آپ نے کس طرح سے تھغس کا انتخاب کیا یا بلتستان کا انتخاب کیا؟ پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا. یہ اللہ پاک ہی سبب بنانے والا ہے. میں نے تو کبھی اس گاؤں کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا زندگی میں. تو اللہ پاک کا کرم یہ تھا کہ تھگس گاؤں کا ایک صاحب مہدی خان ہمارے ساتھ وہاں کام کرتے تھے لاہور میں. ٹھیک. ان کی والدہ فوت ہو گئی. یہ میرے خیال 2010 یا چیئرمین مہدی کی آپ بات کریں؟ چیئرمین مہدی جو اچھا مہدی خان. خان. اچھا. تو ان کی والدہ فوت ہو گئی. تو میرا بیٹا مصطفیٰ، ان کی زوجہ محترمہ عاصمہ اور ان کا بیٹا اسفندیار، وہ یہاں آئے فاتحہ کے لیے. بلتستان کے تھغس پہلی بار آپ لوگ پہنچے؟ پہلی بار بچے پہنچے. میں نہیں ان کے ساتھ آیا تھا، میں اس وقت ملازمت میں تھا. تو بچے آئے تھے. تو انہوں نے دیکھا یہاں ایک درخت کے نیچے 10-12 بچے بیٹھے ہیں، بچیاں بچے، اور کوئی کتابیں کاپیاں ان کے ہاتھ میں تھی. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جی یہ سکول ہے. تو انہوں نے پوچھا سکول کدھر ہے؟ ان کا جی یہی درختوں کا سایہ سکول ہے. بس وہ اللہ پاک کا کرم تھا، ان بچوں پہ کرم ہوا، اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم اس اسکول کو اپنا لیں. یہ اللہ پاک کا کرم تھا، اللہ پاک کی مدد تھی. ان بچوں کے لیے فیس فری، تعلیم فری، ساری سہولت فری، یہی ہماری یہی کوشش ہوتی اور کتابیں بیگ وسیلہ. شکر اللہ تعالیٰ کا. تو پھر وہاں سے بچے، یہ آپ لوگ بچے یہاں بہت ذہین ہیں. مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان بچوں کو کوئی مواقع میسر نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی قابلیت کو اور اپنے جو ان میں جوہر تھے ان کو دکھا سکیں. یہاں سے پھر بچے پڑھ کے میٹرک کا امتحان پاس کر کے پھر میڈیکل کالج میں پہنچے. جنید ہے بچہ، اس نے MBBS کیا ہے، اور وہ اب امریکہ کے داخلے کی تیاری کر رہا ہے. سر 21 سنے کی بات ہے جب پہلی بار آپ نے فاؤنڈیشن وہاں رکھی تھی؟ میرا خیال ہے 2011 تھا. 2011 آج سے کو 13 سال پہلے. اور اب بچے پڑھ لکھ کر وہاں سے نکل کر MBBS کر بالکل MBBS کر چکے ہیں. کوئی انجینئر بن چکے ہیں. کچھوں نے، ایک بچہ بہت اعلیٰ ہے، اس کا دنیا میں نام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس نے یہاں سے میٹرک کر کے، غلام نبی اس کا نام ہے، اس نے پنجاب یونیورسٹی سے فائن آرٹس میں MA کیا. زبردست. اور اس نے، مجھے تو پہلا انکشاف ہوا جب وہ میری ایک پورٹریٹ بنا کے لایا. واہ. یہ دنیا میں صرف 2 لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک طرح سے کر سکتے ہیں. ایک اٹلی میں ایک بابا ہے، ٹھیک، وہ فوت ہونے والا ہے. ایک یہ ہمارا بچہ غلام نبی. واہ. یہ جو کھڑکیوں پہ آپ جالی استعمال کرتے ہیں، جی، اس جالی پہ اس نے وہ میرا پورٹریٹ بنایا. واہ. وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ میں بہت عمدہ اس نے وہ. تو کیا یہ سرمنی وہاں پر اس وقت جو آپ یونیورسٹی کے لیے سرمنی کر رہے ہیں وہ اسلام آباد میں ہوگی؟ یہ نہیں، یہ دونوں جگہ
یک وقت ہوگی, ٹھیک ویڈیوز اور اسکرینیں لگی ہوئی ہوں گی, ٹھیک. اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو کچھ وہاں ہو رہا ہوگا وہ یہاں سب کو نظر آئے گا, جو یہاں ہو رہا ہوگا وہ وہاں نظر آئے گا. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور اراداس جو مقام ہے تھغس کے اوپر بہت زبردست بہترین لینڈ ہے, ہاں. وہ جگہ آپ کو ملی ہے, تو یہ اس میں کیا کیپیسٹی ہوگی, کتنے فیکلٹیز کیا, یعنی کس حد تک اس کا دیکھیے, لینتھ ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ٹھیک. یہ آپ لوگوں کی سب جو علاقے کے لوگ ہیں, خصوصاً تھگس کے ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں, یہ ان کی نیکیاں اور دعائیں ہیں وہ جن کا پھل اللہ پاک نے اس صورت میں ان کو پیش کر رہا ہے. میں ابھی آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ جو اس وقت آپ کی جو چیئرمین ہے, جو فاؤنڈیشن جو بھی ہے, اس میں عنایت علی صاحب, آپ ایس ایم سی کے چیئرمین ہیں. اسی طرح وائس چیئرمین کے لیے ریاض مہدی صاحب کام کر رہے ہیں, محبوب علی صاحب کام کر رہے ہیں, پرویز صاحب کام کر رہے ہیں, اور ان کے علاوہ بھی یقیناً علاقے کے لوگ اگر شامل نہ ہوں, وہ آپ کے ساتھ بالکل وہی دلچسپی کا اظہار نہ کرے تو کام نہیں ہو سکتا. اتنی دلچسپی لے رہے ہیں کہ مجھے بھی شرم آتی ہے. کیا کہ کہنا میں ہے, اتنی کیا کہنا ہے. دلچسپی تھغس کے لوگوں کو میں سلوٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس انسان کو, یہ کوئی معمولی انسان نہیں, یہ فرشتہ صفت انسان آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ نے نازل کیا. میں بخدا یہی کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نازل کیا کہ ایک ایسا بنتا جائے جہاں پر اگر گورنمنٹ کی طرف سے سہولت اتنی نہ پہنچے تو پھر یہ آدمی ہے اور یہ کرے گا. یہ اتنے بڑے اعلیٰ عہدے سے فراغت پانے کے بعد, جسٹس سے کے عہدے سے نکلنے کے بعد, یہ زندگی کو فل انجوائے کر کے گزار سکتا تھا, جا کر امریکہ میں گزار سکتا تھا, جا کر دبئی میں گزار سکتا تھا. کہا نہیں, میں ایک ایسے علاقے میں جاؤں گا جہاں پر تعلیم کا فقدان ہے, وہاں پر بچے سائے کے نیچے پڑھتے ہیں, اور میں وہاں جا کر ان کے لیے اعلیٰ یعنی ادارہ میں بناؤں گا, اور وہاں یونیورسٹی بناؤں گا. اور کل وزیر اعظم صاحب کی کے دست مبارک سے فیتہ کاٹ کر وزیر اعظم ہاؤس میں اوپننگ ہوگی, اور ساتھ میں ارادس کے میدان میں بھی وہاں کے بچے پرفارم کریں گے, وہاں کے عمائدی, بڑا انجوائے فل قسم کا ایک پروگرام ہوگا. یعنی اس انوگریشن سرمنی کا جو پروگرام ہے بہت دلچسپ ہوگا, کیونکہ ایک ساتھ اسلام آباد اور ایک ساتھ تھغس آپس میں مل رہے ہوں گے. جی سر, تو یہ ان تھگس کے جو ہمارے بھائی ہیں سارے, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے 200 کنال زمین وہاں 200 کنال زمین ارادس میں اوپر پہاڑ پہ دی ہے یونیورسٹی کے لیے. تو وہ اب دیکھیے, یہ میرا خیال ہے کہ دنیا کا ایک واحد یونیورسٹی ہوگی جو اتنی بلندی پہ ہو, 11,000 فٹ کی بلندی پہ جی. انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی. یہ دنیا کی واحد یونیورسٹی ہوگی پہلی جو اتنی بلندی پہ بن گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ علاقہ اتنا ریموٹ ہے اس ساری دنیا کا, جی کہ لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا یہاں ان میں ان پہاڑوں میں ابھی کہا, پہاڑ ہمارے شناخت ہے, ہماری شناخت پہاڑ ہے. پہاڑوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنے کے لیے آ جائیں لوگ, پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے گئے. اب جناب علی کچھ کسی حد تک پاکستان کے اندر پنجاب سے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ کے طور پر, سندھ بلوچستان سے لوگ آتے ہیں. ان لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلا, نہیں تو اکا دکا انگریز آیا کرتے تھے پہلے, اور لوگ نہیں آتے تھے. تو ہم یہ جو چاروں طرف پہاڑ ہے, اس وقت میں ایک ایسے مقام پر ہوں رمدہ صاحب کے ساتھ, یہ پوری وسعت نظر آ رہی ہے, اسکردو کی وسعت نظر آ رہی ہے. میں کوار2 اور اسکردو کے درمیان جو پل ہے اس سنگم پر رمدہ صاحب کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں, فل انجوائے کر رہا ہوں, اور دعائیں کر رہا ہوں کہ پروردگارہ اس طرح کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی توفیقات میں بھی اضافہ کر, اور ساتھ میں طویل عمر عطا کر, اس لیے کہ مزید کام کرے. تو سر میں پورے پاکستان کی جانب سے, یہ جو آپ تو خیر جانتے ہیں, یہ خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں یونیورسٹی بنائی جائے. ابھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کتنے سال میں یہ یونیورسٹی کمپلیٹ ہوگی؟ 1 سال میں انشاءاللہ. 1 سال اگلے سال ستمبر میں میرے مالک کی امداد رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ستمبر میں اس کی تعمیر ہو کے تو اس کی کلاسز شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرے حاضرین, آپ دیکھ رہے ہیں جسٹس رمدہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. تھغس میں یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور اس سپرٹ میں بنا رہے ہیں. کل پرسوں انوگریشن ہے, پھیتا کاٹنا ہے, سنگ بنیاد رکھنا ہے, اور 1 سال کے اندر کلاسیں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ عزم ہے. اور اب میں تو یہ سمجھوں گا وہاں پر میر عارف صاحب آپ کی بھی دعائیں چل رہی ہے, اس لیے کہ رمدہ صاحب کو وہاں سے اٹھا کر
यहाँ लाए हैं, कुछ इस तरह का अकीदा भी हम रखते हैं। तो सर मैं اور یہ اللہ پاک نے اتنے اسباب پیدا کیے میں تو حیران رہ جاتا ہوں. یہ یہاں عدیل ہیں آپ کے جی جی شگر کے عادل صاحب، اور یہ ولایت میں وہاں سے اس نے ایم ایس سی کی، بی ایس سی کی، پھر ایم ایس سی کی انجینئرنگ کی، پھر یہاں اپنے علاقے میں آ کے اس نے خدمت کرنی شروع کی. تو وہ بہت بڑا ٹھیکیدار ہے. یہ اب 100-200 کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی نہیں رکھتے. لیکن اللہ اس کو اجر دے، خدا تعالیٰ بہت جزا دے. اس نے کہا کہ صاحب میں یہ یونیورسٹی بناؤں، کیا بات ہے. اور وہ جس کو کاسٹ بیسس کہتے ہیں، جی اس میں کوئی فائدہ نہیں لینا. وہ جو عدیل نے، میں نے عدیل کا نام اب اللہ دیتا رکھا ہوا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو عدیل نے وہاں 3 مہینے میں وہ، یہ تھگا بلتستان گلگت میں سب سے لمبا پل ہے، 200 میٹر جی لمبا پل ہے، اور نہایت اعلیٰ پل اس نے بنایا ہے وہاں. اور اس نے کہا جی فکر نہیں، وہ پیسے آتے رہیں گے. اس نے اپنی جیب سے فی الحال یہ بنایا ہے. کیا بات. اللہ اس کو، حکومت اس عادل کو صاحب، یو آر ادائیگی کرے. گریٹ اینڈ سلوٹ فار یو. تو اب کھپلو سے یہ پل بننے سے ان کو فاصلہ رہ جائے گا، صرف جو وقت لگے گا وہ 15 سے 20 منٹ. یہ اللہ اسباب پیدا کر رہا ہے، اسباب پیدا کر رہا ہے. تو یہ جو یونیورسٹی ہے، جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ تقریباً 200 کروڑ اس پہ خرچ آئے گا انشاءاللہ. میں تو ریٹائر آدمی ہوں، پینشنر ہوں، دال روٹی کھانے والا. تو مگر میرے پاس دینے والا دے گا. تو دیکھ، میں تو اپنا جو ہر کام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جو میرا کام ہوتا ہے میں اللہ کی ڈیوٹی، اللہ جی کرو یہ کام. اب یہ اللہ کا کام ہے، اللہ خود ہی کرے. یہ درویش صفت انسان توکل تو اللہ پر زندگی کو چلا رہے ہیں. جسٹس، ریٹائرڈ جسٹس خلیل الرحمان رندے صاحب بلتستان میں تشریف فرما ہے، اور پچھلے 2010-11 سے کہا کہ وہاں پر اسکول کھولا، پہلے رامدے اسکول کے نام سے، اب وہاں پر یونیورسٹی بنتی جا رہی ہے تھاغس میں. بلتستان والوں انشاءاللہ آپ کے بچے جا کر پڑھیں گے، انشاءاللہ چھڑوٹ کے بچے آ کر پڑھیں گے، خپل کے بچے آئیں گے، اور رمدو کے، کھرمنگ کے، شکر کے بچے آئیں گے، وہاں پڑھیں گے، اور ایک تعلیمی انقلاب آئے گا. ایسے لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو، اور آپ کو صحت و سلامتی اللہ تعالیٰ عطا کرے. سر میں بہت کچھ اور بہت تھوڑا سا میں اضافہ کروں، آپ کا وقت دے رہا ہوں. ٹھیک اس یونیورسٹی میں ہم BA لیول پر ٹھیک سارے مضامین پڑھائیں گے، سائنس کے بھی، آرٹس کے بھی. ٹھیک. اور لیکن پھر جو BA کے بعد MA لیول ہے یا PhD ہے، اس میں صرف 4 مضمون پڑھائیں گے. ٹھیک. یہ اسپیشلائز ہم ایجوکیشن ان کو بچوں کو دیں گے. ان میں ہوں گے ایک تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، پھر بہت ضروری ہے اس علاقے کے لیے، اور اس علاقے کی وجہ سے ساری دنیا کے لیے یہ جو کلائمیٹ چینج کا پرابلم ہے، انوائرمنٹ، ماحولیات. اب دیکھیں آج لاہور میں کوئی سانس نہیں لے سکتا، ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے. ہم نے اس کا کچھ سیکھنا ہے، اور سب سے بڑا اس کا ذریعہ اس علاقے میں ہے. ٹھیک. جہاں پہاڑ ہے، برف ہے، بارش ہے، بادل ہے. تو وہ دوسرا مضمون ہم پڑھائیں گے انوائرمنٹل سائنس، ماحولیات. تیسرا اس علاقے کا جو بہت خاص ایک ضرورت ہے وہ ہائیڈرولوجی کی ہے. یہاں اتنا پانی ہے دریاؤں، بالکل صحیح، اس کا کیسے استعمال کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے جو دریاؤں کے پانی کی وجہ سے جو زمین دریا برد ہو رہی ہے، کٹاؤ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہی ہے، اس کو کیسے بچانا ہے. ٹھیک. تیسرا، اس علاقے میں اللہ پاک نے معدنیات کا اتنا ذخیرہ رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو تیسرا ہم مضمون، چوتھا مضمون ہم پڑھائیں گے معدنیات کا، منرالوجی. تو یہ ہم اس لیول پہ سارے پڑھائیں گے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ سارے جو بچے یہاں پڑھیں، اور اس میں جو ہم نے پہلی فیز میں وہ ہم یہاں پہ سب سے پہلے پروفیسرز کی اور ٹیچرز کی لیے رہائش گاہیں بنائیں گے، کیونکہ جو اساتذہ ہیں وہ سارے باہر سے آئیں گے، باہر سے انشاءاللہ، زبردست. انشاءاللہ. اور ان بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تعلیم دے گا اللہ پاک کہ یہ دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی بچے کے ساتھ یہ
मुकाबले में तन के खड़े क्या इंशाल्लाह। क्या तो ये अल्लाह पाक करेगा आप सब की वहाँ पे यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक एक अस्पताल भी बनाएगा जिसमें शुरू में वो हम तो नक्शे में इंशाल्लाह हमने देखा कि उसके अंदर पोलो ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड फुटबॉल भी भी है, है, हॉस्पिटल भी है, मस्जिद भी है, कॉलोनी भी है हाँ। और एकेडमिक ब्लॉक भी है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, और अस्पताल 50 बेड का होगा शुरू कर दिया। और वो सिर्फ जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि इलाके के सब लोगों के लिए हम नहायत मॉडर्न और लेटेस्ट वहाँ पे हम इलाज की सहूलियात रखेंगे। बस आपसे दुआ है कि अल्लाह पाक इसमें हमारी इमदाद जारी रखे अल्लाह ताला। जी 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 और इस इंशाल्लाह काम को ताला जो- आपके लिए ना, देखो मेरे पास ये कैमरा था, 2-4 अल्फाज थे, मैंने वक्त कर दिया। मैंने कल कहा था हमारे पास जो दुआएं हैं वो हम अपनी दुआओं का स्टॉक आपके नाम करते हैं और जितने लोगों से आप मिलेंगे सब यही कहेंगे आप आगे बढ़ते जाएं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत बड़ा काम है। बल्तिस्तान में एक और यूनिवर्सिटी की बुनियाद कल रखी जा रही है और वह वज़ीर आज़म हाउस में ये तकरीब होगी। एहसान अली दानिश को बहुत बड़े इंसान के साथ, बहुत बड़े फरिश्ता सिर्फ इंसान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। रामदेव साहब के साथ साबिक जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम।